اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ سورہ صافات آیا 111۔ انہ یقیناً وہ ابراہیم علیہ السلام من عبادنا المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، یعنی وہ ان چیزوں پر یقین کے درجے میں ایمان رکھتے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عبودیت کا حق ادا کرتے تھے، ایمان و توحید میں راسخ تھے۔ رب العزت نے فرمایا، اور ابراہیم کو اس طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے کہ تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ سورۃ الانعام آیا 75۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ سورۃ صافات آیا 112۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب العزت نے ذبیح اللہ کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، نبی من الصالحین، صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام کی نبوت کی بشارت دی، یعنی مستقبل میں وہ نبی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری آگ میں ڈالے جانے والے واقعے کے بعد دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نبی ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں سے نیکیاں کرنے والے بھی ہیں اور خود پر صریح ظلم کرنے والے بھی۔ سورۃ الصافات آیا 113۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے اس پر برکت نازل کی، اسماعیل علیہ السلام کو برکت عطا فرمائی۔ برکت سے مراد ان کے علم، عمل اور اولاد میں اضافہ ہے۔ عربوں کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا۔ وَعَلَىٰ اسحاق، اور اسحاق پر یعنی اسحاق علیہ السلام کو برکت عطا فرمائی، ان کی نسل سے بنی اسرائیل اور اہل روم ہیں، ان دونوں کی نسل میں کثیر انبیاء آئے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی نسل میں سے ایک بنی اسماعیل اور دوسری بنی اسرائیل۔ بنو اسماعیل میں صرف نبی آخر الزمان مبعوث ہوئے، جبکہ بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء پیدا ہوئے، اور اچھے اور برے لوگ ان دونوں قوموں میں موجود رہے۔ محسن، نیکیاں کرنے والے، یعنی ان کی نسل سے نیک لوگ بھی تھے۔ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور خود پر ظلم کرنے والے بھی، جو عدل و انصاف سے چلنے والے تھے۔ مبین، صریح، ان کی نسل سے ظالم لوگ بھی تھے، ان کا ظلم ان کے کفر و شرک کے ذریعے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی اولاد کو بہت پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں بہت زیادہ انبیاء بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی، جو اللہ کے ساتھ خالص ہوتا ہے۔ محسن وہ ہے جو اللہ کے ساتھ خالص ہو۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا۔ سورۃ الصافات آیا 114۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً احسان کیا۔ رب العزت نے اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلاتے ہوئے فرمایا، عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، موسیٰ اور ہارون پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نبوت، رسالت اور دعوت اللہ کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ ان کو اور ان کی قوم کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی۔ ان کے دشمن کو ان کی نظروں کے سامنے سمندر میں غرق کر کے ان کی مدد فرمائی، اور ان پر حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والی کتاب تورات نازل فرمائی، جو شرعی احکامات، مواعظہ اور ہر چیز کی تفصیل پر مشتمل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی، انہیں دین عطا کیا، اور جو احکامات اور قوانین پر مشتمل تھا جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس راستے پر گامزن کیا۔ وَنَجَّيْنَاهَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ سورۃ صافات آیا 115۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو رب العزت نے نجات عطا فرمائی۔ وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی مصیبت سے، فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، جو ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا اور اسرائیلیوں سے حقیر اور گندے کام لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور دیگر انعامات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی۔
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ سورۃ الصافات آیہ 116۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، یعنی رب العزت نے فرعون کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کی مدد فرمائی۔ وَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی غالب رہے۔ اسرائیلی فرعونیوں پر غالب آ گئے، ان کی جائیدادوں، عمر بھر کی کمائیوں اور مالوں پر غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ڈبو دیا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا کی۔ سورۃ صافات آیہ 117۔ وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو عطا کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو عطا کی، الکتاب المستبین، واضح کتاب، یعنی تورات عطا فرمائی، جس میں ہدایت اور احکامات کی تفصیل تھی۔ رب العزت نے فرمایا، بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو متقیوں کے لیے فرقان اور ذکر اور روشنی عطا کی۔ سورۃ الانبیاء آیہ 48۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ سورۃ صافات آیہ 118۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت دی، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، یعنی دین اسلام کی، جس میں کوئی کجی نہیں۔ رب العزت نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے۔ سورۃ الکہف آیہ 17۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے اور جنت کے راستے کی طرف ہدایت دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں سے ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سورۃ صافات آیہ 119۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر خیر اور ثنائے حسن باقی رکھی۔ فی الآخرین، پچھلوں میں، ان کی بعد آنے والے زمانے اور لوگوں میں ان کے ثنائے حسن باقی رکھی، جو نعمت عظمیٰ ہے۔ بعد میں آنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ سورۃ صافات آیہ 120۔ سلام ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فرشتوں، انسانوں اور جنوں کی طرف سے ہمیشہ کے لیے سلام ہے، علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ ان دونوں پر بعد والوں میں اسلام کو باقی رکھا، اللہ تعالیٰ نے دونوں پر سلام بھیجا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلاتے ہوئے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر لے جائے۔ آمین۔